نیٹ پاور کا مطلب صرف فوجیوں کی تعداد یا ہتھیاروں کی نمائش نہیں، بلکہ وہ صلاحیت ہے جو طویل جنگ جیتنے اور دشمن کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ہماری نیٹ پاور رینکنگز 2026 کے نتائج بتاتے ہیں کہ کیوں روایتی طور پر نمبر 1 سمجھی جانے والی طاقتیں چین سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ بیجنگ کی دفاعی پالیسی واضح ہے کہ پہلی گولی خود نہیں چلانی، لیکن دشمن کو دوسری گولی چلانے کا موقع نہیں دینا۔ آئیں عوامی جمہوریہ چین کی نیٹ اسٹریٹجک پاور کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بگ ڈیٹا چین کو اوڈا لوپ یعنی تیز فیصلہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مربوط نظام ہے جہاں زمین، سمندر، فضا، خلا اور سائبر فورسز ایک اکائی کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یہاں انفرادی ہتھیاروں کے بجائے پورا سسٹم مل کر فیصلہ کرتا ہے، جسے سسٹم آف سسٹمز کہتے ہیں۔ چین کا فلسفہ سادہ مگر انتہائی مہلک ہے، دشمن کو اپنی سرحدوں سے دور روک دینا اور حملہ کرنے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کر دینا۔ چین کا اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل نظام دنیا کے لیے ایک اسٹریٹجک معمہ بن چکا ہے۔ اس کے اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار خلا میں دشمن کی آنکھیں بند کرنے اور انفارمیشن سپورٹ فورسز پورے لاجسٹک نیٹ ورک کو مفلوج کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ چین کے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز دنیا کے تمام موجودہ دفاعی نظاموں کو ناکام بنا کر پوری دنیا میں کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ DF-21D اور DF-26 جیسے کیریئر کلرز میزائل کسی بھی بحری بیڑے کے لیے حتمی خطرہ ہیں، جو دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو چین کے لیے مکمل طور پر غیر مؤثر بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن A2AD حکمت عملی سے بچ نکلے تو اسے ایک ناقابل تسخیر دفاعی حصار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین کا ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اس وقت دنیا کے کثیف ترین اور مربوط دفاعی نظاموں میں شمار ہوتا ہے، جو آئرن ڈوم جیسے تصورات کو کہیں پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ دفاعی حصار کئی تصویراتی پرتوں پر محیط ہے۔ بیرونی پرت 500 کلومیٹر تک دشمن کا راستہ روکتے ہیں۔ ان کی اصل طاقت کوانٹم ریڈار نیٹ ورک ہے، جو اسٹیلتھ طیاروں کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں۔ درمیانی پرت ایزا ریڈار ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ساتھ درجنوں اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اندرونی پرت میں جدید ترین سائلنٹ ہنٹر اور لیزر ہتھیار نصب ہیں، جو ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلوں کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ اس سارے نظام کی اصل برتری RD-17 کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور فی لانگ سیٹلائٹ نیٹ ورک میں ہے، جو تمام اکائیوں کو ریئل ٹائم میں جوڑ کر ایک خود کار دفاعی ڈھال فراہم کرتے ہیں۔ چین کا ایئر ڈیفنس سسٹم خلائی اور فضائی حملوں، بیلسٹک میزائلوں اور سائبر خطرات کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے تمام یونٹس EMP حملوں سے بھی مکمل محفوظ ہیں۔ چین کے دفاع کی سب سے اہم کڑی اس کی انڈر گراؤنڈ گریٹ وال ہے۔ ہزاروں کلومیٹر طویل یہ زیر زمین سرنگیں متحرک میزائلوں، کمانڈ سینٹرز اور جوہری اثاثوں کو دشمن کی نظروں سے اوجھل اور ہر طرح کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ڈھانچہ اہم اسٹریٹجک صلاحیت کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے۔ جہاں دنیا کو فرسٹ اسٹرائک میں بقا کی فکر رہتی ہے، وہاں چین کے اسٹریٹجک ایسٹ انتہائی محفوظ ہیں۔ چین کی فضائی برتری اب صرف طیاروں کی گنتی تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل فضائی غلاف ہے جو دشمن کے لیے فضائی حدود کو بند کر دیتا ہے۔ HN-6 جیسے اسٹریٹجک بمبار، J سیریز کے 5ویں نسل کے اسٹیلتھ طیارے اور PL سیریز کے BVR میزائل چینی فضائیہ کو واضح برتری فراہم کرتے ہیں۔ چین کی اصل طاقت اس کا باہمی مربوط نیٹ ورک ہے۔ J-16D جیسے الیکٹرونک وارفیئر طیارے دشمن کے ریڈاروں کو اندھا کر دیتے ہیں، جبکہ KJ-500 جیسے جدید AWACS طیارے پورے میدان جنگ کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس نیٹ ورک میں GJ-11 جیسے اسٹیلتھ ڈرونز انسانی مداخلت کے بغیر خود مختار طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ چین کا 6ٹھی نسل کا طیارہ اب محض ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت بن چکا ہے۔ چین کا ہدف امریکہ سے پہلے 6ٹھی نسل کی ٹیکنالوجی میدان میں لا کر
حتمی فضائی برتری حاصل کرنا ہے۔ آج چین کوانٹم ریڈار، خلائی نگرانی اور سائبر وارفیئر کے امتزاج سے ایک ایسا ناقابل تسخیر فضائی نظام تشکیل دے چکا ہے جو نہ صرف دفاع کرتا ہے بلکہ پورے خطے میں اپنی مرضی مسلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چین کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے سمندر جیتنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ دشمن کو سمندر استعمال کرنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے کیریئر کلر میزائلوں کے ذریعے چین نے سمندر کے بڑے حصوں کو دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے نو گو زون بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسی برتری ہے جہاں دشمن کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ایک سستے میزائل کے خوف سے بے اثر ہو جاتی ہے۔ چین نے اپنے ساحلوں کے قریب جزائر اور مصنوعی اڈوں کا ایک زنجیر نما جال بچھا دیا ہے۔ یہاں نصب سینسر اور میزائل بیٹریاں چین کو اپنی سرحدوں سے دور تک مکمل نگرانی اور کنٹرول فراہم کرتی ہیں۔ انٹیگریٹڈ نیٹ ورک چین کی بحری طاقت کا اہم عنصر ہے۔ خلائی سیٹلائٹ، زیر آب سینسرز اور طویل فاصلے کے ڈرونز مل کر دشمن کی لوکیشن کا ایسا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں کہ دشمن کی آبدوز ہو یا جہاز، وہ چینی میزائلوں کی زد سے بچ نہیں پاتا۔ چین کی بحری بالادستی کا مرکز 055 ڈسٹرائر ہے جسے ماہرین دنیا کا طاقتور ترین جنگی جہاز قرار دے چکے ہیں۔ یہ 112 میزائل سیلز کے ذریعے پورے بحری بیڑے کو فضائی، بحری اور خلائی حملوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ DF-26 اور DF-21D میزائلوں نے بحری جنگ کا اصول بدل دیا ہے، جس سے چین کو سمندری فوج بھیجے بغیر سمندر پر کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ YJ-21 ایگل اسٹرائک یہ ہائپر سونک میزائل میک 6 سے زیادہ رفتار کے ساتھ دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو چینی ساحلوں سے 2000 کلومیٹر دور رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں چین کی خاموش قوت دشمن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ٹائپ 059 سب میرینز شکاری کی طرح دشمن کا پیچھا کرتی ہیں، جبکہ ٹائپ 096 ایٹمی سب میرینز JL-3 میزائلوں کے ساتھ چین کی سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ سٹیلتھ ڈیزائن کی یوان کلاس آبدوزیں سونار لہروں کو جذب کر لیتی ہیں۔ یوں پہلی بار سمندر میں امریکی برتری کو براہ راست چیلنج کیا گیا ہے۔ چین مستقبل کی جنگ کے لیے ایسے ہتھیار تیار کر چکا ہے جو انسانی مداخلت کے بغیر کام کرتے ہیں۔ ٹائپ 076 ڈرون کیریئر یہ دنیا کا پہلا مخصوص ڈرون کیریئر ہے جو فضا میں ڈرون سوام بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ HSU-001 یہ خود مختار زیر آب ڈرونز ہفتوں تک گہرائی میں چھپ کر دشمن کی جاسوسی اور شکار کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ویڈیو کا نیکسٹ حصہ ملاحظہ کیجیے۔